بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل نواز ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا سیکشن 7E۔ جب سے سیکشن 7E پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، پاکستان کے مختلف کورٹس میں اس کی جو ہیرنگز چل رہی ہیں۔ فردر یہ ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن جن لوگوں نے ٹیکس ایئر 2022 کی فائل کی تھی، ان لوگوں نے زیادہ تر نے 7E کو اگنور کیا تھا، اور اسی ڈیفیشنسی کے جو ڈیفرنٹ نوٹسز ہیں وہ آج کل ریسیو ہو رہے ہیں کہ جی آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ٹیکس ایئر 2022 کی ڈیفیشنٹ ہے، اور آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں، 7E کے مطابق جو فارم دیا گیا ہے اس کو فل کریں، اور اگر کوئی ٹیکس پے بنتا ہے تو وہ آپ پے کر دیں۔ اسی حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ جو 28 اکتوبر 2022 کی ہے، وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پٹیشنرز کی طرف سے 3 گراؤنڈز کے اوپر پٹیشنز فائل کی گئی تھی، جن میں جو نمبر 1 گراؤنڈ تھی وہ تھی الٹرا وائرس کی، نمبر 2 ڈسکریمنیٹری ہے یہ لا، نمبر 3 کہ یہ کنفسکیٹری ہے۔ ابھی ہم ان تینوں گراؤنڈز کے اوپر پٹیشنرز کے آرگومنٹ، رسپونڈنٹس کے آرگومنٹ اور جو فائنل ججمنٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو الٹرا وائرس کا جو گراؤنڈ تھی اس کے اوپر پٹیشنرز نے آرگومنٹ کیا کہ یہ جو ڈیمڈ انکم یا جو فکشن آف لا کے تحت آپ انکم کریٹ کر کے جس چیز کو آپ ٹیکس کر رہے ہیں، وہ ایکچولی آپ انکم کو ٹیکس نہیں کر رہے بلکہ آپ ڈائریکٹ پراپرٹی کو ہی ٹیکس کر رہے ہیں۔ تو یہ فنڈامنٹلی آپ نے پراپرٹی کو ٹیکس کیا ہے، اور چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ اموویبل پراپرٹی کو ٹیکس کر سکے، کیونکہ 4 شیڈول کی جو انٹری نمبر 50 ہے اس کے تحت یہ سبجیکٹ میٹر جو ہے یہ پروونسز کے پاس ہے، اس کے اوپر جو فیڈریشن ہے کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ٹیکس کرنا ہی تھا تو آپ منی بل کے تھرو اس کو ٹیکس نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو جا کے اس کو لا کا حصہ بنانا چاہیے تھا۔ آپ نے اسٹریٹ اوے اس کو فنانس بل میں ڈالا اور اس کو آپ نے لاگو کر دیا۔ اس کے اوپر رسپونڈنٹس نے جو کنٹینٹ کیا وہ یوں تھا کہ جی ڈیمڈ انکم کا کانسیپٹ جو ہے وہ نیا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ ریپیلڈ انکم ٹیکس آرڈیننس بھی دیکھیں تو وہاں پر آپ کو 80C، 80CC اور 80D سیکشنز کے تحت ڈیمڈ انکم کا کانسیپٹ مل جائے گا۔ یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے۔ ہم نے پراپرٹی کو ٹیکس نہیں کیا، ہم نے اس پراپرٹی کے اوپر جو انکم تھی اس کو ڈیم کیا، اس کو ایزیوم کیا، اس کو ہم نے ٹیکس کیا، اور یہ 4th اسکیجول کی انٹری 47 کے اندر آتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس پوری اتھارٹی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو ٹیکس کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی اس میں یہ کہا گیا کہ اٹ از ناٹ ٹیکس آن پراپرٹی، بلکہ یہ ٹیکس آن انکم ہے فار ہولڈنگ دیٹ پراپرٹی۔ اس وجہ سے جو پہلی گراؤنڈ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پٹیشنرز کی طرف سے جو دوسری گراؤنڈ تھی وہ دی گئی تھی کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے۔ لا نے اپنی مرضی سے ہی کچھ لوگوں کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ فردر یہ کہ اس کے تحت آپ ڈبل ٹیکس کر رہے ہیں، کیونکہ اموویبل پراپرٹی کے تحت پراپرٹی ٹیکس پروونسز بھی لگا رہے ہیں اور اب آپ نے بھی لگانا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمام طرح کی جو ڈیمڈ انکم ہے وہ کسی نہ کسی بزنس سے ریلیٹ کرتی ہے، جبکہ کسی پرسن کی کوئی آئیڈل پراپرٹی ہو سکتی ہے جو بزنس میں استعمال نہ ہو رہی ہے بلکہ ایسے ہی پڑی ہوئی آئیڈل پڑی ہوئی ہے، تو اس کو بھی آپ نے پکڑ کے ٹیکس کر دیا ہے۔ اس کے اوپر رسپونڈنٹس نے جو کنٹینٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لا کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی پرسن کو کسی پرسن کو یا کلاس کو ایکسکلوڈ کر دے یا انکلوڈ کر دے، اور یہ صرف سیکشن 7E میں نہیں ہے بلکہ تمام جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں مختلف جگہوں پر مختلف جو رائٹس اور آبلیگیشنز دیے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ہائی کورٹ کی طرف سے جو ججمنٹ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ لا کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ پرسنز کو کلاسیفائی کر دے یا انکم کو کلاسیفائی کر دے، اور فردر یہ کہ وہ جو انکم ہے ان کو ہائر یا لوور ریٹ کے اوپر ٹیکس کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریزنیبل ایگزیمپشنز بھی دی گئی ہیں، جیسے 25 ملین کی ایک جنرل ایگزیمپشن ہے، اس کے علاوہ سنگل اونڈ پراپرٹی کی ہے، ایگریکلچر کی ہے، یہ اور بھی مختلف قسم کی جو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں، تو اس لیے اس میں کسی قسم کی جو ڈسکریشن ہے، ڈسکریمنیشن ہے وہ نہیں ہے۔
اس گراؤنڈ کے اوپر جو ججمنٹ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ لیجسلیٹر کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ پرسنز کو یا انکم کو کلاسیفائی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر ہائر یا لوور ریٹ آف ٹیکس بھی لگا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جنرل ایگزمپشنز بھی دی گئی ہیں، صرف اسپیسیفک ہی نہیں دی گئیں۔ تو ان جو ریزنیبل جنرل ایگزمپشنز دی گئی ہیں ان کی موجودگی میں اب آپ اس کی ڈسکریمنیشن والا جو آرگومنٹ ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا۔ اس بیسس کے اوپر یہ جو دوسرا آرگومنٹ تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسری جو گراؤنڈ تھی میجر وہ یہ تھی کہ یہ کنفسکیٹری ہے، یعنی کہ ایک آئیڈل پراپرٹی پڑی ہوئی ہے اس کو آپ نے ٹیکس کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پرسن کے پاس صرف پراپرٹیز ہی پڑی ہوں اور اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے۔ اب اگر اس کے پاس کوئی بھی اور سورس آف انکم نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹیکس کر دیا ہے تو وہ ٹیکس دے گا کہاں سے؟ اس کے اوپر جو رسپونڈنٹس کی طرف سے کنٹینٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی کوئی بھی ہارڈشپ اگر ٹیکس پیئر کو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لا نہیں لگایا جا، اس کو ٹیکس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تمام طرح کے جو ٹیکسز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہارڈشپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس پیئر کے لیے، تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ججمنٹ دی گئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے جس سے کسی ٹیکس کو انویلیڈیٹ کر دیا جائے کہ جی اس وجہ سے ٹیکس کے اوپر ٹیکس پیئر کے اوپر کوئی ہارڈشپس آئیں گی۔ تو بنیادی طور پر یہی تین اس میں جو میجر گراؤنڈز تھیں جس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے اور ججمنٹ آئی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ پٹیشنرز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جی کہ اگر اس کو لگانا ہی تھا، اگر آپ نے بالفرض لگانا ہی تھا تو اس کو آپ گوئنگ فارورڈ لگاتے، یعنی کہ نیکسٹ ایئر سے لگاتے، آپ نے اسے اٹھا کے پچھلے سال میں ڈال دیا تو یہ بھی زیادتی ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ ججمنٹ میں رسپونڈنٹس کا جو رسپانس اس پوائنٹ کے اوپر یا جو ججمنٹ ہے اس میں یہ ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ججمنٹ میں ایک چیز ایڈ کی گئی کہ جب فوراً ایسٹ ڈکلیئر کر کے آپ نے اسی لا کے تحت کچھ بینیفٹ اویل کیا تھا تو اب انہی جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر اگر کوئی ٹیکس آتا ہے تو اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو کائنڈلی شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔